اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرہ کے اندر آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ تبوک۔ آج ہم دیکھیں گے غزوہ تبوک جو تھا یہ رجب 9 ہجری میں ہوا تھا۔ معرکہ موتا کا اثر رومی قوت کے حق میں اچھا نہ تھا۔ صرف 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومی فوجیوں کی طاقت کو دبانے میں جو کامیابی حاصل کی تھی، اس کا شام کے پڑوسی عرب قبائل پہ بہت بڑا اثر ہوا۔ آپ خود سوچیں کہ 3000 مسلمان تھے، جسٹ 3000، اور اس کے ساتھ مقابلے میں کتنی بڑی فوج تھی، 200,000 کے قریب جو فوج تھی ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو اس میں طاقت دی اور مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی۔ اور اب جو اثر ان کے اوپر اتنا ہوا تو اس سے پھر کیا ہوا کہ یہ جو قبائل تھے یہ اس سے پہلے جو آزادی کے خود مختاری کے خواب دیکھ رہے تھے، لہٰذا رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کی، جس میں وہ مسلمانوں کو ان کے اپنے گھر یعنی کہ مدینہ کے اندر ہی صاف کر دیں گے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ اب ایک ایسی مارکہ خیز ایک جنگ ہمیں کرنی چاہیے کہ جس میں ہم مسلمانوں کو بس مدینے کے اندر رہ کے ہی ان کو وہاں پہ ختم کر دیں۔ اب رومیوں سے ٹکراؤ کے لیے مسلمانوں کی تیاری، مسلمانوں نے کیا تیاری کی اس سلسلے میں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رومیوں کی تیاری کا پتہ چلا تو پھر آپ نے ہر جگہ مسلمانوں کو نکلنے کی منادی کرائی اور غزوے کی جوہد کا واضح طور پہ اعلان فرمایا تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں۔ بہت سخت غزوہ تھا یہ، اس میں بہت سختیاں بھی مسلمانوں کو پیش آئیں، اس کی بہت ساری ریزنز تھیں۔ ایک تو اس میں یہ تھا کہ بہت سخت گرمی کا ٹائم تھا، ایسے کہہ لیں کہ پیک گرمی کا جو سیزن ہوتا ہے اس طرح سے تھا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ آپ اتنی سخت گرمی میں ذرا نکلیں باہر، ہمیں تو گھر سے باہر تھوڑی دیر نکلتے ہی بہت زیادہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تو بہت گرمی ہے، ابھی نہیں نکلنا۔ کہاں انہوں نے جنگ کے لیے نکلنا تھا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ جنگ کتنا دیر چلے گی۔ پھر دوسری بات اس میں جو تھی کہ وہ ٹریول بہت لمبا تھا، ڈسٹینس جو تھا، سفر بہت لمبا تھا جو جنگ کا جہاں جانا تھا۔ پھر اس وقت لوگ آلریڈی کافی کرائسس سے گزر رہے تھے، جیسے ڈراؤٹ بھی تھا، قحط تھا، وہاں پر لوگ آلریڈی تنگی میں تھے، اور اوپر سے جو کراپس تھیں ان کی، جو ویجیٹیبل فروٹس جو بھی کراپس لگی ہوتی ہیں، ڈیٹس ہوتی ہیں اس ٹائم پہ، ڈیٹس وغیرہ تھی نا زیادہ، تو وہ آلریڈی رائپ ہو چکی تھی، تو ایک طرح سے ہارویسٹ سیزن تھا یہ۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہارویسٹ کا سیزن ہو جب آپ نے اس کو ابھی اتارنا ہے، اور کہاں آپ کو کال دے دی جائے کہ سب کے سب ایمرجنسی میں سب نکلو، سب تیاری پکڑو اور نکلو، تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے یہ کہ آپ نے ساری چیزیں چھوڑ کر جانا۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس وقت سخت گرمی ہوتی ہے تو سب کو شیڈوز بڑے اچھے لگتے ہیں نا، اس وقت ٹری کا شیڈو ہو یا گھر کے دیواروں کے، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ بس آپ سائے میں رہیں، شیڈ کے اندر رہیں، اور بالکل بھی باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا گرمی کی وجہ سے، اور آپ کا دل کرتا ہے آپ ریسٹ کریں۔ تو یہ آپ کو بس سیناریو بتانے کا یہ تھا تاکہ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب غزوہ تبوک کے لیے لوگ نکلیں تو کیا سرکمسٹانسز تھے، کیا سچویشن تھی ان کے ارد گرد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب انہوں نے سب کو تنگ دستوں کی تیاری کی ترغیب دی، یعنی کہ آپ سب نے تیاری کرنی، جتنے بھی لوگ ہیں سب اس میں حصہ لیں گے۔ پہلے تو ایسے ہوتا تھا نا، آپشنل ہوتا تھا کہ جو کوئی جانا چاہے، اس والے میں ایسے تھا کہ ان کو سب کی ضرورت تھی، اور ان سے جو بھی کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ جتنی آپ تیاری کر سکتے ہیں آپ کریں، اور جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کریں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اپنا سارا مال لے آئے جو 4000 درہم کے برابر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے اہل کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، یعنی کہ گھر والوں کے لیے بھی آپ کچھ چھوڑ کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، یعنی کہ سب کچھ اپنے گھر کا لے آئے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مین پاور تو چاہیے ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی یہاں پہ چاہیے تھی اس جنگ کے لیے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ جن سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اپنا لے آئیں، مال وغیرہ بھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے سارا کا سارا اپنا مال جو کچھ ان کے پاس گھر میں
تھا سب لے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اپنا آدھا مال لے کر آئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ نے کہا کہ 10,000 دینار پالان اور کجاوے سمیت 900 کیملز اور تقریباً 150 کے قریب ہورسز جو تھے وہ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے انہیں کبھی نقصان نہ ہوگا۔ یہ صحیح احمد کی روایت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے 200 اوقیہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً 8,000 درہم کے برابر ہوتا ہے، 8,000 درہم چاندی لے کر آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ بہت سا مال لے کر آئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ 90 وسق، ایک وسق جو ہوتا ہے وہ 13,500 کلو ہوتا ہے، اتنی کھجوریں لے کے آئے۔ بقیہ صحابہ بھی اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق صدقات کی لائن لگا دی انہوں نے بھی، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد، کسی نے 2 مد صدقہ کیا، چونکہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ جس کا جتنا اس میں تھا اس نے اتنا ہی حصہ اندر ڈال دیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات تک بھیجے۔ جو تنگ دست صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کرنے آئے کہ ہمارے پاس تو سواری تک نہیں ہے، تو ہم کیسے جنگ میں جائیں گے، کہ ہمیں سواری چاہیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ نہیں پاتا کہ جس پہ آپ لوگوں کو سوار کروں۔ تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس افسوس سے اشکبار تھیں، یعنی کہ وہ غریب تھے لیکن ان کے دل میں بہت زیادہ شوق تھا جانے کا۔ چنانچہ انہیں حضرت عثمان اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے تیار کیا۔ اس موقع پر منافقین نے چہمگوئی بھی شروع کر دی۔ چنانچہ جنہوں نے زیادہ خرچ کیا انہیں ریاکاری کے طعنے دیے، جنہوں نے زیادہ خرچ کیا انہیں ریاکاری کے طعنے دیے، جنہوں نے کم خرچ کیا ان کا مذاق اڑایا، اور رومیوں سے ٹکراؤ کی جرت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا۔ جب باس پرس ہوئی ان سے تو کہنے لگے ہم تو جس مذاق کر رہے تھے۔ کبھی آپ نے ایسا نوٹ کیا ہے کہ آپ ہمارے ارد گرد کے بھی بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بات لگا بھی دیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ ان کو آگے سے، اول تو اگر آپ کچھ نہیں کہتے تو وہ لگے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ان کو ایک دم سے آگے سے بولتے ہیں نا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے آپ کا، آپ اس طرح سے مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں وہ آگے سے ایک دم سے آپ کو کیا کہتے ہیں، بھئی ہم تو مذاق ہی کر رہے تھے، تم تو سیریس ہی ہو گئی، یہ اتنا بھی کیا ہو گیا، مذاق بھی نہیں لے سکتی، اس طرح سے آگے آپ کو الٹا اٹیک آپ پہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا پرانا طریقہ ہوتا ہے، تو یہی طریقہ وہ لوگ اپنا رہے تھے کہ باتیں مسلمانوں کو کیے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی کسی نے آگے سے جب پوچھا تو کہتے ہیں کہ ہم تو جسٹ ایک دل لگی کر رہے تھے، جسٹ ایسی بات ہی کر رہے تھے۔ ادھر اب منافقین اور جو بدوی بناوٹی عذر لے کے آئے، جو منافقین تھے، کیونکہ منافق جو ہوتے ہیں وہ اپنا شو تو نہیں کرتے تھے کہ ہم اندر سے کچھ اور ہیں باہر سے کچھ اور ہیں، اللہ کو پتہ تھا ان کا، باقی لوگوں کو تو نہیں پتہ تھا۔ مسلمانوں کے سامنے وہ اپنا آپ ایسے ہی پریٹینڈ کرتے تھے کہ جیسے ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ اب جب اس طرح کا موقع آتا تھا نا جہاں پہ دینے کی باری آئے یا جہاد پہ جانے کی باری آئے، پھر ان کی جان پہ بن جاتی تھی، کیونکہ ان کا مین مقصد تو وہ نہیں تھا، کیونکہ وہ مسلمان تو تھے نہیں اندر دل سے، اور جیسے ہم لوگوں کو تو انسینٹیو ہوتا ہے نا کہ جنت مل جائے گی، اللہ کی رضا ملے گی، ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ وہ مسلمانوں کے اندر صرف اس وجہ سے ہوتے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کے اندر کے راز جان سکیں، وہ جان سکیں کہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تاکہ وہ ایک طرح سے جاسوس کی طرح آپ کہہ لیں کہ وہ سپائی کرتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اب جب ان کو تو پڑ گیا کہ یہ تو سارے ہی الاؤڈ ہے، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہر ایک نے نکلنا ہے، اب ان کی جان پہ بن گئی، اب کیا کریں؟ پھر انہوں نے ادھر ادھر کر کے بہانے کرنے شروع کر دیے، طرح طرح کے بہانے کہ کسی طرح ہمیں اس سے رخصت مل جائے، ہمیں جانا نہ پڑے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوے میں شرکت سے رخصت کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ان کے علاوہ بعض مسلمان
محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور وہ ان کی ریزن صرف ان کی ایک اپنی سستی کی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ نہ جا سکے۔ اب اس تیاری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام جو تھا وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ کو سونپا۔ بال بچوں پر علی بن ابو طالب رضی اللہ کو نگران مقرر کیا۔ لشکر کا سب سے بڑا پرچم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو دیا، اور کئی لوگوں کو جھنڈے عطا فرمائے۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ کو دیا، اوس کا جھنڈا اسید بن خضیر کو دیا، اور خزرج کا جھنڈا حباب بن منظر رضی اللہ کو دیا۔ جمعرات کے دن مدینے سے کوچ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ وہ جب بھی سفر کیا کرتے تھے نا، ٹریول میں جانا ہوتا تھا، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ تھرسڈے کے دن ٹریول کریں۔ تو اس سے ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے اگر کبھی پاسبل ہو سکے۔ تو موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا آپشن نہیں ہوتا، لیکن اگر کبھی ہمارے پاس ایسا آپشن ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ بھی تھرسڈے کے دن ہی ٹریول کے لیے نکلا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا، اور منزل ان کی جو تھی وہ تبوک تھی جہاں انہوں نے جانا تھا۔ سواری اور توشے کی سخت قلت تھی۔ سواری تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، جس کے اوپر جانا تھا۔ توشہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے پاس راستے میں جو سامان ہوتا ہے، آپ کا کھانے پینے کا سامان جو آپ ساتھ لے کر جاتے ہیں، اس کی بھی بہت قلت تھی۔ 18 آدمی، 18 کے قریب آدمی ایک اونٹ پہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سواری کتنی لمیٹڈ تھی ان کے پاس۔ تو 1 ورسز 18 اس طرح سے آپ کہیں، ایک اونٹ اور اس کے ساتھ 18 جو تھے وہ سوار تھے، تو باری باری ٹرن لیتے تھے، اور لوگوں نے درختوں کے پتے کھائے۔ بھوک کا یہ عالم تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، تو پھر درختوں کے پتے کھاتے، یہاں تک کہ ان کے ہونٹ جو تھے وہ سوج گئے، سویلنگ ہو گئی ان کے لپس میں پتے کھا کھا کے۔ سواریوں کی قلت کے باوجود اونٹ ذبح کرنے پہ مجبور ہوئے تاکہ ان کے معدے اور آنتوں کا پانی پی سکیں۔ اونٹ کا پتہ ہے نا کہ وہ اپنے پانی سٹور کرتا ہے اپنے باڈی میں، تو اس کے پانی کے پینے کے لیے ان کے اونٹوں کو انہوں نے کچھ کو ذبح کیا، کیونکہ اتنا برا حال ہو گیا تھا، نہ کچھ کھانے کو تھا نہ پانی پینے کو تھا۔ اب یہ لشکر تبوک کے راستے پہ رواں دواں تھا کہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ ملے۔ وہ منافقین کے طعنے برداشت نہ کر سکے اور نکل آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا اور کہا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یعنی کہ کیا بات انہوں نے یہاں پہ بتائی تھی کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اسی طرح کیا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے ساتھ کیا تھا، دونوں ہی پیغمبر تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے وقت اپنا انچارج ان کو بنا کر گئے تھے پورے اس ایریے کا، حضرت ہارون کو انچارج بنایا تھا، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے آپ کو بھی اسی طرح مدینے کا انچارج بنایا ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی سرزمین ہجر میں اترے۔ قوم سمود کا ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا، قوم عاد، قوم سمود، یہ ان کی سرزمین اب آ گئی ہے، اور ان کی سرزمین کا کیا نام تھا؟ ہجر تھا۔ وہاں پر وہ اترے اور اس کے کنویں سے پانی لیا صحابہ کرام نے، اور آٹا گوندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ ان کے کنویں سے جو بھی آپ نے پانی لیا ہے وہ پانی بہا دیں، اور جو آٹا آپ نے گوندا ہے وہ اپنے جانوروں کو کھلا دیں، اور صرف اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اب دیکھیں کہ سوچیں آپ، یہ میں نے پیچھے پورا ہم جو سینیریو دیکھتے آ رہے ہیں کہ بھوک کا اور پیاس کا کیا عالم تھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے آٹا بھی گوندھ لیا، پانی جمع کر لیا پینے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ یہ سارا پانی پھینک دیں، آپ آٹا آپ نہیں کھا سکتے، جانوروں کو کھلا دیں۔ اب اتنا بھوک سے برا حال ہو کہ لوگ آگے سے آرگیو کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کیوں نہ کھائیں، اب اتنے ہمیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی جان بھی بچانی ہے،
کچھ بھی نہیں کہا کسی نے، اسی وقت سارا پانی بہا دیا اور سارا جو اپنا آٹا تھا جانوروں کو کھلا دیا۔ اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم صرف اس جگہ سے، اس کنویں سے پانی لیں گے جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کنواں تھا۔ تو جب آپ سمود کے اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ساتھ کہ ان ظالموں کی جائے سکونت میں گریہ کنا داخل ہونا، مبادا تم پہ بھی وہی مصیبت آن پڑے جو ان پہ آئی تھی۔ یعنی کہ ان کو یہ ایک طرح سے بتا رہے تھے کہ جب آپ اس جگہ سے گزریں تو آپ وہاں سے روتے ہوئے گزریں، دکھ سے، افسوس سے روتے ہوئے گزریں، کہ یہ نہ ہو کہ کہیں وہ مصیبت ہمارے اوپر بھی آ جائے جو ان کے اوپر آئی تھی۔ اس سے ہمیں ایک بات کیا پتہ چلتی ہے کہ یہ جو اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں، اب ان کا یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ ایک قرض ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ایفیکٹ ان کا جیسے، کیونکہ یہ تو وہ تھی نا کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ یہ جو عذاب والی قومیں ہوتی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے، تو ان کے جب ایریا سے آپ گزرتے ہیں تو وہاں سے اول تو گزرنا نہیں چاہیے، گزریں تو آپ کو بہت تیزی سے جلدی گزر جانا چاہیے، وہاں رکنا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ گزریں تو ایسے روتے ہوئے وہاں سے آپ گزریں، یا رونے والی شکل بنا لیں ایٹ لیسٹ۔ پھر آگے انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو بتائی کہ آپ نے اس طرح یہاں سے گزرنا ہے، اس کے بعد اپنا سر ڈھانپا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے، یعنی کہ جلدی سے نکل گئے اس ایریے سے، سر ڈھانپا اور تیزی سے، بس کہ رکنا نہیں چاہ رہے تھے کہ ہمیں وہاں رکنا پڑے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے۔ جتنا بھی ٹریول کیا اس میں انہوں نے کیا کیا، یہ بات ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ سفر میں ہم بھی نمازیں جو ہیں کمبائن کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کمبائن کرنے کا، کس طرح سے آپ اور کون کون سی نمازیں آپ کمبائن کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کی قصر نماز ہوگی راستے میں، اور دوسرا اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ اس میں ظہر کے ساتھ عصر کی نماز کمبائن کر سکتے ہیں ادھر، یا آپ جب ظہر کی پڑھ رہے ہیں آپ اسی کے ساتھ عصر پڑھ سکتے ہیں، اور یا پھر آپ ظہر کو ڈیلے کر کر آپ عصر کی نماز جب پڑھیں تو اس کے ساتھ آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ مغرب اور عشاء کو کمبائن کر کے پڑھ سکتے ہیں، کہ جیسے آپ فرض کریں کہ آپ پلین پہ جا رہے ہیں، کہیں سفر آپ کا لمبا ہے، تو اس میں اب آپ جب گھر سے نکلے تھے تو ظہر کا ٹائم نہیں تھا اس وقت کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے، تو آپ نے ٹریول شروع کیا۔ اب جب آپ اترے ہیں پلین سے، آپ نے لینڈ کیا ہے، اس وقت عصر کا ٹائم ہو چکا تھا، اب ظہر کا ٹائم آلریڈی ختم ہو چکا، تو جب آپ عصر کے ٹائم پہ آپ نے عصر کی نماز پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی آپ اپنی ظہر کی نماز جو ہے وہ بھی پڑھ لیں گے، وہ آپ کی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں کمبائن کر سکتے ہیں ٹریول کے دوران۔ اور اسی طرح پھر آپ مغرب اور عشاء کی بھی کریں گے۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں ایک جمع تقدیم اور ایک کو کہتے ہیں جمع تاخیر۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، جمع تقدیم کا مطلب کہ اگر آپ پہلی نماز کے ساتھ آنے والی نماز کو ملا لیں، ظہر کے ٹائم پہ آپ عصر کی نماز کو ملا لیں، ابھی عصر کا ٹائم نہیں ہوا لیکن آپ نے ظہر کی پڑھی اور اس کے ساتھ ہی آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ اور جمع تاخیر کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو بعد میں کمبائن کر دیا دوسری اگلی نماز کے ساتھ۔ تبوک میں اتر چکے تو حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ عنہ ملے، یہ سچے مومن تھے، بغیر کسی عذر کے بچھڑ گئے تھے، سخت گرمی کا دن تھا، اپنے باغ میں آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر پانی کے چھینٹے دے کر آراستہ کر رکھے ہیں، یعنی کہ جو ان کے گھر تھے، اپنے گھر کا جو ایریا تھا تو مٹی ہوتی تھی، کیونکہ ریگستان تھا، تو بیویوں نے ان کے پانی ڈال کے ایریا کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا، اور کھانا بھی، ٹھنڈا پانی بھی، سب کچھ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ تو انہوں نے جو حضرت ابو خثیمہ جو تھے، انہوں نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہیں اور ابو خسیمہ ٹھنڈے سائے میں، میٹھے پانی اور خوبصورت عورتوں میں؟ یہ انصاف نہیں ہے۔ واللہ میں تم میں سے کسی کے چھپڑ میں داخل نہ ہوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ تم دونوں میرے لیے توشہ تیار کر دو، یعنی کہ راستے میں کھانے کی چیزیں تیار کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کا کھانا وغیرہ تیار کیا۔ تو پھر ابو خسیمہ جو تھے وہ اپنے اونٹ پہ سوار ہوئے، تلوار اور نیزہ لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ تبوک میں اتر چکے تھے۔ رومیوں کو تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہوا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، مقابلے کی ہمت ہی نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک میں بکھر گئے، خود ہی اندر ادھر ادھر ہو گئے کہ پتہ ہی نہ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 ڈیز وہاں پر قیام فرمایا اور دشمن پہ روب ڈالا اور وفود کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایلا کا حاکم یوحنا بن روبا آیا، اس کے ساتھ جربا، عزرا اور مینا کے بھی وفود تھے۔ انہوں نے جزیہ دینے کی شرط پہ صلح کی لیکن مسلمان نہ ہوئے، کیونکہ مسلمان، آپ جب اس طرح کوئی وفود آتے تھے ان کو 2 آپشن دیے جاتے تھے کہ ایک تو ان کو اسلام کی ترغیب دی جاتی تھی، اسلام لانے پر ان کو کہا جاتا تھا، اور اپنے زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کی جاتی تھی، لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے اسلام ایکسیپٹ کر لیتے تھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تھے تو پھر ان کو جزیہ دینا ہوتا تھا۔ اور جزیہ کا ہوتا تھا، ایسے ہی ہوتا تھا کہ جیسے آپ ٹیکس دیتے ہیں اور پھر مسلمان آپ ہی کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا کو ایک تحریر دی جس میں اسے اور باشندگان، یعنی کہ وہاں کے ایلا کے رہنے والے جو لوگ تھے وہاں کے، ان کو امان دی اور ان کی کشتیوں اور قافلوں کو سمندر اور خشکی میں ضمانت دی اور آمد و رفت کی آزادی عطا فرمائی، اور یہ کہ کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کا مال اس کی جان کے آڑے نہ آ سکے گا۔ پھر یعنی کہ ساتھ میں یہ بھی وارننگ دے دی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے قافلوں کی بھی، آپ کی کشتیوں کی بھی آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن اگر کسی نے ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کی غلط حرکت کی تو پھر جو وہ جزیہ دیتے ہیں، جو وہ ٹیکس دیتے ہیں، یہ پھر ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر جربہ اور عزرہ کے باشندوں کے لیے بھی لکھی جس میں ان کو امان دی، اور یہ کہ ان پر ہر رجب میں 100 دینار واجب الادا ہوں گے۔ اہل مینا نے آپ سے 1/4 پھل کی ادائیگی پہ صلح کی، یعنی کہ ہر ایک کے پاس جو جتنا جس حساب سے تھا انہوں نے اسی طرح سے ایگریمنٹ کر لیے اپنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو 420 سواروں کی معیت میں دومت الجندل کے کیدر کی طرف روانہ کیا اور فرمایا، تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے، یعنی کہ جو دومت الجندل تھا اس کے طرف اس کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، تو بتایا کہ تم اس کو نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تشریف لے گئے، جب فاصلہ اتنا رہ گیا کہ قلعہ نظر آ رہا تھا تو ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پہ سینگ رگڑنے لگی۔ عقیدر اس کے شکار کو نکلا، مگر خالد رضی اللہ نے خود عقیدر کو شکار کر لیا اور اسے گرفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بخشی فرمائی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہوں اور 400 نیزوں پر صلح فرمائی۔ اس نے ایلا اور مینا والوں کی شرائط پر جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا۔ 20 دن گزر گئے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ راستے میں آتے جاتے تقریباً 30 دن لگ گئے، 30 ڈیز لگ گئے ان کو واپس آنے میں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل 50 ڈیز مدینے سے باہر رہے۔ راستے میں لشکر ایک گھاٹی سے گزرا، لوگوں نے وادی کی راہ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عمار رضی اللہ تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تھے جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے۔ موقع غنیمت جان کر 12 منافقین نے قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور آپ کے بہت قریب آ گئے۔ یہ چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے، یعنی کہ انہوں نے اپنے چہرے جو تھے کور کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت حذیفہ کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے ضرب لگائیں۔ انہوں نے ضرب لگائی تو اللہ نے منافقین پر روب ڈال دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کے لوگوں میں جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کے نام بھی بتلائے اور ان کا ارادہ بھی، چنانچہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جانے لگا۔ منافقین نے ضرر رسانی، کفر، مومنین میں تفریق اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو گھات کی جگہ فراہم کرنے کے لیے قبا میں ایک مسجد بنائی تھی۔ یہ سارے کام کرنے کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی کہ جہاں پہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں اپنے کفر کے لیے، اور کسی طرح مومنین میں تفریق ڈال دیں، فرقہ فرقہ کر دیں ان کو۔ مسجد قبا میں ایک مسجد بنا لی وہاں پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش بھی کی تھی کہ آپ اس مسجد میں ان کے لیے نماز پڑھتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تیار ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ہم سفر پر ہیں، البتہ واپس آئے تو انشاءاللہ۔ لیکن جب آپ تبوک سے واپسی میں ذی اوان میں اترے اور مدینہ ایک دن یا اس سے بھی کم وقت کے فاصلے پہ رہ گیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر مسجد کی اصل حقیقت بتا دی، کیونکہ انہوں نے جو منافقین نے مسجد بنائی تھی اپنی طرف سے تو وہ یہ شو کر رہے تھے کہ ہم نے ایک ایکسٹرا ایک مسجد بنائی ہے، تو آپ جیسے افتتاح کر دیں ہماری نماز میں، مسجد میں آ کر آپ نماز پڑھ دیں تو ایک طرح سے ہماری مسجد کی بنیاد ڈال دیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا، تو جبرائیل علیہ السلام نے پہلے سے ہی آ کر آپ کو بتا دی ساری حقیقت اور وہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر مسجد کو جلا کر اس کو تباہ کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا مسجد کو، کیونکہ وہ مسجد جو تھی وہ بنائی ہی غلط نیت سے گئی تھی، وہ اصل تو مسجد کے طور پہ نہیں بنائی گئی تھی، وہ تو دوسری اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ جب مدینے کے آثار دکھائی دیے تو اس وقت جیسے مدینہ جو ہے وہ نظر آنے لگا، اس کے آثار دور سے نظر آنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رہا طابہ اور یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی خوبصورت گولڈن ورڈز کی طرح آپ کہہ لیں، گولڈن ورڈز ہیں یہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ یہ احد کا پہاڑ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ادھر جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی تو استقبال کے لیے عورتیں، بچے، بچیاں سب نکل پڑیں، اور پھر وہ یہ شعر جو تھے پڑھنے شروع ہو گئیں جو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں نا، طلع البدر علینا، یہ والی شعر جو تھی وہ بچیوں نے اس موقع پر پڑھے تھے، اور انہوں نے مطلب کیا تھا اس کا کہ ہم پہ سنیتا الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پہ شکر واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ گئے۔ دیکھیں ذرا تھوڑا سا یہاں پہ بھی ساتھ ساتھ اپنے لیے لیتے جائیں کہ اگر ہم ہوتے اس طرح اتنے لمبے سفر سے آئیں، آج کل تو ہمارے سفر جو ہیں بڑے آسان ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں گاڑیوں میں جاتے ہیں، اے سی چلا ہوتا ہے، راستے میں جگہ جگہ ریسٹ ایریاز ہیں، آپ رکتے رکتے جاتے ہیں، کھاتے پیتے جاتے ہیں، پھر اگر بائی ایئر بھی آپ جا رہے ہیں تو بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا سفر جو ہوتا ہے وہ ایک کمفرٹیبل انداز میں ہوتا ہے۔ اور پھر جب سفر سے واپس آتے ہیں تو پہلی ہماری پرائرٹی کیا ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، ابھی تو آئے ہی ہیں ہم اتنے لمبے سفر سے، تھوڑا آرام کریں، جٹ لیگ ہو گیا ہے تھوڑا، ابھی ہمیں وہ بھی پورا کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ آئے ہی ہیں
مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے مسجد میں داخل ہوئے. ایک بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے، 3 چیزیں دیکھیں اس ایک لائن سے، آپ کو میں 3 چیزیں بتاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں، مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ گئے. تو مسجد جیسے ہی مدینہ انٹر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ وہ جب بھی سفر کر کے کہیں سے بھی آتے تھے، یہ ان کی عادت تھی، سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے تھے. وہاں کی مسجد میں پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے تحیت المسجد کے، اور پھر اگر اپنے گھر جانا ہوتا تھا تو گھر جاتے تھے، یا پھر اگر جیسے یہاں پر ہمیں بتایا کہ انہوں نے وہاں پر لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ گئے تھے، تو انہوں نے یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ میں نے ابھی سفر سے آیا ہوں، اب میں جا کے تھوڑا ریسٹ کرتا ہوں، پھر رات میں اٹھ کے اس وقت پھر عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد بیٹھ کے پھر میں لوگوں سے ملوں گا. بالکل بھی ایسے نہیں، کیونکہ وہ لوگ تو اس میں تھے ہی نہیں نا کہ ریسٹ کرنا، محنت محنت محنت، بس یہی کام ہوتا تھا بہت زیادہ. تبھی تو دیکھیں کہ برکت کتنی تھی ان کے دنوں میں، ان کے وقت میں. تو یہ ہمیں چیزیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں. ہم نے بھی اس کو کوشش کرنی ہے کہ جب آپ کہیں ٹریول کریں، اب اس سٹی میں پہنچتے ہیں تو اگر آپ کے لیے آسان ہو تو کوشش کریں کہ وہاں پہ مسجد لوکل دیکھ لیں کہاں پر ہے، تو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تاکہ ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پہ بھی عمل کر لیا. یا آپ اپنے ہی ایریے میں جب واپس آتے ہیں، اپنی کسی مسجد لوکل مسجد میں پہلے جائیں، گھر جانے سے پہلے مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل ادا کریں، تو آپ دیکھیں کہ کتنا اجر اس چیز کا ہوگا. کہ ان کو کہتے ہیں سنہ کو ریوائیو کرنا، کہ وہ سنہ جو ہم لوگ نہیں کرتے نارملی یا بھول چکے ہیں لوگ کہ یہ بھی ایک طریقہ تھا، تو جب ہم اس کو کریں گے تو آپ اس کو ریوائیو سنہ کہتے ہیں. اور سنہ کو ریوائیو کرنے کا اجر پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ اتنا تر و تازہ ہو جائے گا کہ بہت فریش اس کا چہرہ ہوگا، بہت خوبصورت چہرہ، اس کے چہرے پہ بڑی خوبصورتی آ جاتی ہے اور بہت فریشنس آتی ہے جو بھی سنت کو ریوائیو کرتا ہے. اب جو پیچھے منافقین رہ گئے تھے، جو نہیں گئے تھے ساتھ، اب ان کو ہوا کہ یہ تو ہم نے، جیسے کہ ہوتا نا کہ جانے سے پہلے ان کو تھا کہ یہ تو بڑی سخت جنگ ہے، پتہ نہیں کتنے وہاں پہ تو مرنے کے لیے ہی جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے گئے اور کوئی جنگ بھی لڑنی نہیں پڑی، صرف راستے کی سختیاں تھیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ لڑے ہی کتنا بڑا ریوارڈ مسلمانوں کو عطا کر دیا. کہ آپ نے بس یہ کہ آپ نے جو لوگوں نے اس وقت اپنے جانے کی حامی بھری، ان سب لوگوں کو کیا کچھ بھی نہیں، سب صحیح سلامت واپس آئے، کوئی جان نہیں گئی اس میں. تو لیکن ان کے ریوارڈ کتنے بڑھ گئے. اب جو منافقین تھے ان کو جانے سے ڈر تو یہی تھا کہ ہم جائیں گے تو وہاں پر جا کے کوئی مر جائیں گے ہم بھی، تو ہم کیوں رسک لیں. اب جب ان کو پتہ چلا کہ وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ہم بھی چلے جاتے تو کم از کم آج اس طرح ہم سب کے سامنے کھل تو نہ جاتی نا حقیقت ہماری. اب انہوں نے آ کر تو بہانے لگانے شروع کر دیے، قسمیں کھانی شروع کر دیں کہ ہم تو اس وجہ سے نہیں گئے تھے، جیسے ایکسکیوزز دینے شروع کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ظاہر قبول کر لیا، یعنی کہ اب کیا کہیں گے آگے سے. اب کوئی آپ کے سامنے ایکسکیوز دے رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی آپ چپ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ جانے اور اللہ تعالیٰ جو جانے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو آؤٹرلی ان کو ایکسیپٹ کر لیا، باہر سے ان کی جو بات تھی، اور ان کا جو دل میں جو ان کے جو چیز تھی اس کو اللہ کے حوالے کر دی کہ اللہ ہی جانے اس کو جو بھی ہے. انہی لوگوں میں یہ تو منافقین تھے، جیسے منافقین پیچھے رہے تھے اسی طرح 3 سچے مومن بھی پیچھے رہ گئے تھے. مسلمان تھے، سچے مومن تھے، لیکن وہ بھی نہیں جا سکے. اور ان میں سے جو 3 رہ گئے وہ کون تھے؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ. یہ 3 تھے پیچھے رہ گئے. انہوں نے آ کے سچ بتا دیا کہ وہ کس وجہ سے نہیں گئے. انہوں نے کوئی ایکسکیوز نہیں دیا. انہوں نے جب آ کے اپنی ریزنز بتائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ جو بھی اللہ فیصلہ کرے گا وہ ہم کریں گے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا جو باقی مسلمان تھے کہ آپ نے ان 3 لوگوں سے بات نہیں کرنی.
चुनाचे उनके लिए लोग बदल गए। अब वही लोग जिनके साथ वो रोज़ाना मिलते थे, उनके साथ डेली टाइम गुजारते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, अब वो लोगों का जो बिहेवियर था इनके साथ चेंज हो गया। वही ज़मीन जिस पे वो इतने अरसे से रहते आ रहे थे, वो ज़मीन उनके लिए अनजानी हो गई और वो अपने आप से तंग आ गए, दुनिया अंधेर हो गई। ऐसे ही आप देख लें कि जैसे कोई आपके साथ बिल्कुल बायकॉट कर दे, कैसी फीलिंग होती है कि वही लोग आपके रिश्तेदार, वही आपकी दोस्तें, वही आपकी कम्युनिटी जहाँ पे आप उठती बैठती थी, हंसी मजाक होता था, आप बड़े शौक से जाते थे, आज जाते आप अब भी हैं, लेकिन अब कोई आपसे आप बात भी करें कोई आपकी बात का जवाब नहीं देता। कोई आपको देखने में भी जैसे होता आपको देख के मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो तब कैसी फीलिंग आपको आएगी कि एक आध बंदा नहीं कर रहा, सब लोग कर रहे हैं। एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो उनके साथ बात करता हो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया था। तो उनकी इतने आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए कि वो अपने आप से तंग आ गए कि अब खुद सोचें अपने आप को रख के कैसी फीलिंग होगी उस वक़्त। हम भी सोचें कि जब हमें रोज़ाना ही ये सिचुएशन हो, हम तो एक वक़्त में जाएं, हमें कोई मुंह ना लगाए, हमें देख के मुंह फेर ले, दोबारा जाने को दिल नहीं करता। लेकिन आप किधर जाएंगे? ये पूरे सिटी के जो लोग थे वो इनके साथ ऐसे हो गए थे। इसी चीज़ में 40 दिन गुजर गए और यही सूरत हाल चल रही थी। और जब 40 दिन गुजरे तो फिर एक और हुक्म आ गया मज़ीद, और उसमें इनको बोला, ये जो 3 थे, कि आप अपनी अब औरतों के करीब भी नहीं जाएंगे, अब आपने अपनी जो बीवियां हैं उनके पास भी नहीं जाना। जब पूरे 50 डेज हो गए तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी कबूलियत तौबा की आयत नाजिल की और फरमाया कि अल्लाह ने उन 3 आदमियों की भी तौबा कबूल की जिनका मामला डिले कर दिया गया था, यहाँ तक कि जब ज़मीन अपनी कुशादगी के बावजूद उन पर तंग हो गई, उनकी जान पर बन आई और उन्होंने यकीन कर लिया कि अल्लाह से भागकर कोई पनाह की जगह नहीं है, और अगर कोई है तो फिर उसी ही की तरफ है, और अल्लाह ने उन पर मेहरबानी की ताकि वो तौबा करें। यकीनन अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। ये सूरह तौबा के अंदर है ये आयत। ग़ज़वा तबूक का जो वाक़या है ये हमें सूरह तौबा के अंदर मिलता है। इससे मुसलमानों और पीछे रह जाने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे को खुशखबरी दी, मुबारकबाद दी, इनाम दिए और सदक़े किए, और ये उनकी ज़िंदगी का मुबारक तरीन दिन था। अब खाली उनके लिए खुशी की खबर होनी चाहिए थी जिनका मामला जो था वो डिले किया हुआ था। बाकी लोग क्यों खुशी मना रहे हैं इसमें? देखें, सारे ही मुसलमान कहते हैं कि इसमें मुसलमान और पीछे रहने वाले जो भी रह गए थे, सब के अंदर खुशी की लहर दौड़ी, सब ने मुबारकबाद थी, इनाम दिए, सदक़े किए, और उनकी ज़िंदगी का एक मुबारक तरीन दिन था ये। इतना आपस में भाईचारा था कि वो उनको भी ये एहसास था कि वो जो 3 हमारे में से लोग पीछे रह गए हैं उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली तो सब लोगों ने सेलिब्रेट किया। इस मौके पर बाज़ आयतों ने मुनाफिकीन का भांडा फोड़ दिया, उनके झूठ का राज खोल दिया और सच्चे मोमिनीन को बशारतें दी। बस सब तारीफ तमाम जहानों के परवरदिगार के लिए है। यहाँ से एक और बात भी हमें ये पता चलती है कि ये 3 लोग जो थे, इन्होंने बज़ाहिर क्या किया था? इन्होंने सिर्फ ये था कि पीछे रह गए थे, नहीं गए थे साथ। इन्होंने इनकी सुस्ती थी, काहिली थी थोड़ी सी, कि सुस्ती की वजह से नहीं जा सके कि चलें हम 3 नहीं जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो लेकिन उसका अल्लाह ताला ने देखें कि क्या सज़ा उनको दी। तो इससे हमें भी एक बात पता चलती है कि वो तो क्योंकि सहाबा कराम थे, उनको तो अल्लाह ताला फ़ौरी ऐसी बातें पता भी चल जाती थीं। अगर हमारे लिए ऐसे दीन के मौके ओपन हों, हमसे कभी डिमांड की जाए इस तरह की दीन के लिए, इस्लाम के लिए, और हम भी पीछे रह जाएं महज अपनी सुस्ती की खातिर, सुस्ती की वजह से अगर हम ना जाएं, हम उस काम में आगे ना हों, तो आप सोचें कि हो सकता है कि हमारे लिए भी अल्लाह ताला इसी तरह ही कोई नाराज़गी हो। पता तो नहीं होता ना। अब उन्होंने भी बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं किया था, ना ही उन्होंने कोई झूठे एक्सक्यूज़ेस दिए थे जैसे मुनाफिकीन ने दिए थे। उन्होंने सच सच बता दिया कि हम सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से नहीं जा सके थे, लेकिन उसका भी अल्लाह ताला ने फिर कितने दिन तक उनको
50 दिन तक की सज़ा थी जो उनको मिली है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर कभी भी इस तरह की हो कि हमारे दीन को हमारी ज़रूरत हो, मस्जिदों में कभी कहीं आपको हो, और अगर आपके पास तो जेन्युइन रीज़न है तो और बात है, लेकिन आप जस्ट इस वजह से कि सुस्ती की वजह से कि कौन करे, चलो मैं नहीं करूँगी तो कोई और कर लेगा, कोशिश करनी चाहिए कि इन मामलात में आगे होके अपना हिस्सा डालें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब 9 हिजरी में तबूक से वापस हुए और उसी महीने नज्जाशी जो हबशा का बादशाह था, अस्मा बिन अबजर, उसने वफ़ात पाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। फिर शाबान 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ने वफ़ात पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी, बकी में दफन किया और सख्त गमगीन हुए। हज़रत उस्मान से फरमाया कि अगर मेरे पास तीसरी लड़की होती तो उसको भी तुम ही से ब्याह देता। ये दूसरी बेटी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिससे उन्होंने हज़रत उस्मान की शादी की थी। तो आगे से क्या उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तीसरी भी बेटी मेरी होती तो मैं उसको भी तुम ही से ब्याहता। फिर ज़िक़ादा 9 हिजरी में मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई फौत हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआए मग़फ़रत की और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की कोशिश की, मगर आप ना माने। तो फिर कुरान में वो आयत नाजिल हो गई जिसमें मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ने से मना कर दिया गया। और ये जो चीज़ है सही बुखारी की है, ये कि जहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि, और सूरह तौबा के अंदर भी है ये, और सही बुखारी में भी इसकी तफसीर के अंदर है हदीस में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया गया था कि मुनाफिकीन की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद हम कुछ और आगे की फिर इसमें देखेंगे। ग़ज़वात के मुतल्लिक़ चंद कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम लोग देख लेंगे।